سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے خوب سے خوب تر استعمال کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں آپ کی بہن تمبر خداوند کی حضوری میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں کہ خداوند آپ کو خوب برکت دے۔ اے میرے عزیزو، ہم مل کر خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کے روح کو ویلکم کرتے ہیں۔ روا روا دے اپنی حضوری، دے اپنا مسا، روا 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 روا۔ پاک روح، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پاک روح، اس جگہ پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پاک روح، اس جگہ پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پاک روح، آپ کا شکر ہو۔ تھینک یو خداوند کے روح، خداوند کے روح۔ میں اپنے ہر دیکھنے والے بہن بھائیوں کو خداوند میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کے ہینڈ اوور کرتی ہوں۔ ان کی ساری کمیوں کمزوریوں کو خداوند کے روح میں آپ کے ہینڈ اوور کرتی ہوں۔ خداوند کے روح چھو اور ان کو برکت دے۔ خداوند کے روح، جب میں بولوں تو میں نہیں بلکہ خداوند کے روح آپ بولنا، میرے جملوں کو، میرے الفاظوں کو ترتیب آپ دینا۔ خداوند کے روح، میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ میں نہیں بلکہ آپ ہوں، میں نہیں بلکہ آپ بولیں خداوند کے روح۔ تھینک یو خداوند کے روح۔ آمین آمین۔ آج ہم پڑھیں گے جو خداوند کا کلام ہے وہ ہے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب اور اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ، وہ ماندہ نہ ہوں گے۔ آج جو خداوند نے جس پرندے سے ہم سب کو تشبیہ دی ہے وہ ہے عقاب۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ عقاب جو ہے وہ ایک زوراور پرندہ ہے۔ عقاب جو ہے، خداوند نے عقاب کو ایمانداروں سے تشبیہ دی ہے، اور شریعت کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے عقاب کا ذکر ہے۔ عقاب کا مختلف طریقوں سے ذکر آیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عقاب بہت سے ہم جانتے ہیں کہ عقاب جو ہے اس کی تقریباً 60 اقسام ہے۔ عقاب کی تقریباً 60 اقسام ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اوسطاً عمر جو ہے 20 سال سے 70 سال تک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ 10,000، اگر یہ اونچائیوں پہ اڑائے، جس کی جو بلندی اگر 10,000 فٹ بھی ہوگی تو زمین پر اس کی چونٹی جو ہے نا اس کو نظر آئے گی، اتنی اس کی تیز نظر ہے عقاب کی۔ اور اس کے گھونسلہ جب یہ اپنا بناتا ہے تو اس کی لمبائی 20 فٹ ہوتی ہے اور اس کی چڑھائی 9.5 فٹ ہوتی ہے۔ اور جو عقاب ہے اس کا اوسطاً وزن جو ہے تقریباً 8 کلو گرام ہے، اور یہ اپنے وزن سے 3 گنا زیادہ جو ہے نا وزن اٹھا کر تو آسمانوں کی بلندیوں پر وہ اپنے شکار کو لے کر جاتا ہے۔ اور اس کی رفتار جو ہے 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ اڑتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوا کے مخالف چلتا ہے، اور یہ طوفانوں سے، آندھیوں سے، مشکلاتوں سے یہ بالکل نہیں گھبراتا کہ اس کو ڈر لگتا، بلکہ یہ ان دنوں میں بھی جب آندھیاں طوفان ہوتے ہیں تب بھی وہ باہر نکلتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے ہمیں عقاب سے تشبیہ دی ہے، اور خدا نے ہمیں عقاب، جس طرح عقاب جو ہے وہ زوراور ہے، عقاب جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اسے نہیں پرواہ، اس نے جب اپنا شکار اٹھانا ہو وہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کس طرح کا، اس نے وہ اٹھا لینا ہے، وہ بہت وزنی بھی ہوگا تو وہ پھر بھی اسے اپنے شکار کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب اس کے بچے ہوتے ہیں عقاب کے، تو عقاب جو ہے نا وہ پہلے تو اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح ان کو فیڈ دیتا ہے، ان کو خون لا کے جانوروں کا جو تازہ خون ہے وہ ان کو پلاتا ہے، ان کے منہ میں مادہ عقاب اور نر عقاب جو ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اور جب جیسے جیسے بڑے ہوتے پالتے رہتے ہیں ان کو، لیکن جب بڑے ہوتے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب اڑ نہیں رہے، تو وہ کیا کرتے ہیں
یا اپنا جو گھونسلہ ہے اس کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ جب اپنے گھونسلے کو ہلانا شروع کرتے ہیں تو پھر بھی ان کا بچہ جب نیچے نہیں گرتا تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جس گھونسلے سے انہوں نے بڑی ٹہنیاں رکھی ہوتی ہیں، پھر کانٹے رکھتے ہیں، پھر مختلف جانوروں کے پر جو ہیں وہ لا کے رکھتے ہیں، تو پھر یہ ان کا گھونسلہ جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جب وہ گھونسلے کو ہلاتے ہیں، پھر وہ بیچ میں سے نا گھونسلے کو ہلانے کی وجہ سے بھی اگر ان کے بچے نہیں نہ اڑتے تو پھر وہ گھونسلے کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، گھونسلے کو توڑتے ہیں پھر وہ، تاکہ بچہ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح گھونسلے سے باہر نکلے اور اڑنا شروع کرے۔ سوری۔ لیکن جب گھونسلے کو مکمل یہ ختم کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، گھونسلہ اپنے 20 فٹ کا گھونسلہ جو یہ توڑ دیتا ہے، اور 20 فٹ کا گھونسلہ جب یہ توڑ دیتے ہیں تو ان کا بچہ جب گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے میرے عزیزو، پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مادہ یا نر میں سے ایک جو ہے نا اس کو نیچے دھکا دیتا ہے، اور ایک جو چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، جو نیچے ہوگا وہ اس کے پیچھے پیچھے وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اور جب وہ بچہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ اپنے پر بھی نہیں کھولتا، بس نیچے گرتا جا رہا ہے۔ جب نر یا مادہ میں سے کوئی ایک جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے دیکھ لیتا ہے، جب اوپر کے وہ اس کے پاس پرندے جو ہے نا، وہ نر جو ہے نا، نر یا مادہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ جب اس کے پاس آتا ہے، وہ فیل کرتا ہے کسی پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز مجھے آ رہی ہے، تو وہ فوراً وہ جو عقاب ہے وہ اس کو اپنے پروں پہ اٹھا کے تو واپس لے جاتا ہے، اور یہ عمل اس کا تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ اڑنا شروع نہیں کر دیتا۔ تو میرے عزیزو، عقاب کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے، اور عقاب جو ہے وہ جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد تو اس کی زندگی بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ عقاب جو ہے وہ اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹتی کیا، وہ تقریباً سمجھے پہاڑوں کے ساتھ خود کو چونچ کو مار مار کے تو اپنی چونچ توڑ دیتا ہے، پروں کو توڑ دیتا ہے، اپنے ناخنوں کو توڑ دیتا ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی امید نہیں رہتی۔ وہ جو تازہ گوشت کھاتا ہے خود شکار کر کے کھاتا ہے، پھر اسے اس جگہ پہ ایک مٹی ہوگی یا کوئی وہ پتھر ہی ہوں گے وہی کھاتا ہوگا وہ، اس کے علاوہ تو تازہ اس ٹائم اس کے وہ جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ جو اس تکلیف کا یہ جو سارا پیریڈ 5 مہینے کے اس پیریڈ میں وہ اڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے چونچ ٹوٹ گئی، اس کے ناخن ٹوٹ گئے، اس کے پر ٹوٹ گئے، تو وہ کیسے اڑ سکتا ہے، کیسے اپنے لیے خوراک لا سکتا ہے؟ لیکن وہ وہیں پہ رہتا ہے، 5 مہینے انتظار کرتا ہے، اور جب وہ 5 مہینے پھر آہستہ ان 5 مہینوں میں اس کی چونچ نکلنا، اس کے پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ ہر چیز اس کی بالکل نہیں ہو جاتی ہے۔ عقاب اور کلام میں جیسے زبور ہے، عقاباں دے ونگر منو زور دے کے او میری جوانی نو کر دانے آئے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں مشکلاتیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ہماری زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم گیو اپ کر دیتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو ہونا ہے ہو جائے؟ یا ہم عقاب کی طرح ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے زندہ رہنا ہے، میں ان مشکلاتوں کو فیس کروں گا، جیسے عقاب نے 5 مہینے ان مشکلاتوں کو فیس کیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سی مشکلاتیں ہیں، فائنینشلی کرائسس ہیں، بچے نافرمان ہیں، ہمارے جو ہم اور بہت سے زندگی میں ارد گرد نشے کی لانتیں ہیں، غربت کی لانتیں ہیں، پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں قرضے کی لانتیں ہیں، ہر طرح کی بہت سی لانتیں، بہت سی تاثیریں، بہت سی مشکلاتوں نے ہمیں گھیرے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو کیا ہم خود کو مار دیں؟ نہیں میرے عزیزو، ہم نے زور حاصل کرنا ہے، خداوند کی حضوری میں پاک روح کی قوت سے ہم نے اس کی حضوری میں رہنا ہے، ہم نے اس کا انتظار کرنا ہے، اس کا انتظار کر کے ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ ہر طریقے سے اپنے لوگوں کو کبھی بھی میرا یہوہ جو ہے نا، میرا بادشاہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ وقت ضرور لگتا ہے، وقت ضرور لگتا ہے، عقاب کو بھی دیکھیں، عقاب کو 5 مہینے لگتے ہیں اس کے ہر چیز نہیں آنے میں، تو کیا ہم انتظار نہیں کر سکتے اپنے یہوہ کا؟ بہت سے لوگ ہیں جو یہوہ کا انتظار کرنے کی بجائے غیر معبودوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھتا ہے۔
تو میرے عزیزوں، ہم نے غیر قوموں کے پیچھے نہیں، غیر معبودوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم نے عقابوں کی مانند زور حاصل کرنا ہے یہوہ سے۔ ہر دن ہم نے خداوند کو کہنا ہے خداوند مجھے زور دے، خداوند مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی اپنی غربت، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اپنے بچوں کی نافرمانی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی بے اولادی، مجھ سے کوئی بھی کچھ بھی برداشت، مجھے زور دے، میری قوت بن جا، میری طاقت بن جا۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، خداوند ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دے گا۔ وہ دیکھیں لکھا ہے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے۔ جو یہوہ کی حضوری میں چلتے ہیں نا میرے عزیزوں، جو اس پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے نا وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اس کی حضوری میں سجدے کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، اس کی حضوری میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے سے نہیں تھکتے، وہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، میری نہیں جو تو چاہتا ہے وہ پورا ہو۔ میں آپ کو اپنی گواہی سناتی ہوں۔ میری جب شادی ہوئی تو میرے 2 بیٹے جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوئی، اور میں نے اپنے خداوند سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ جب میرے دوسرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اس کی ڈیڈ باڈی میرے سامنے پڑی، اور میں نے کہا خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ اور میں خداوند کی حضوری میں ایسے بڑھتی رہی، اور خداوند نے میری مدد کی۔ میں نے خداوند سے کبھی شکایت نہیں کی تھی، خداوند کا انتظار کیا میں نے کہا خداوند تو مجھے اولاد دے یا نہ دے، تو میرا خدا ہے، تو مجھے کچھ بھی نہ دینا پھر بھی میں تیری حضوری میں سجدہ کرتی رہوں گی۔ میں نے انتظار کیا، میں دوڑی خداوند نے، اور میں تھکی نہیں، میں چلی، میں ماندہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا زور میرے اندر تھا، اس کی قوت میرے اندر تھی، اس کی طاقت میرے اندر تھی۔ ابلیس نے ہر طرح سے خوابوں میں آ کے مجھے ڈرایا کہ تو کچھ بھی نہیں تیرا ہوگا، تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میرے ساتھ میرے یہوہ کا زور تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا یہوہ کا انتظار کرنے والے جو ہے نا وہ اثر نو زور حاصل کریں گے، یہوہ کا انتظار کرنے والے قوت پائیں گے، یہوہ کا انتظار کرنے والے فتح پائیں گے، یہوہ کا انتظار کرنے والے یہوہ کی حضوری میں سرگرم رہیں گے۔ ابلیس کچھ بھی کر لے، لیکن جب ہم یہوہ کا انتظار کرتے ہیں نا تو کوئی بھی چیز ہمیں گرا نہیں سکتی۔ وہ آج عزیزو ہم نے عقاب کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ عقاب جو ہے وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، وہ بلندیوں پہ جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ ڈرتا نہیں ہے، جب اس نے شکار کرنا وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ اڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب عقاب اور سانپ کی لڑائی ہوتی ہے تو عقاب جانتا ہے کہ سانپ کے ساتھ زمین پر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اٹھا کے اس کو اونچائیوں پر، آسمان کی اونچائیوں پر لے جاتا ہے، اور وہاں سانپ بے بس ہو جاتا ہے، سانپ اپنا دم توڑ دیتا ہے، سانپ کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، لیکن عقاب اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم نے بھی عقاب کی طرح، جیسے عقاب اٹھا کر سانپ کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، اسی طرح ہم نے ابلیس کے سارے منصوبوں کو، اس کی لعنت و تاثیر و بدروہوں کو اٹھا کر ہم نے یہوہ کے سامنے لے جانا ہے، یہوہ کی حضوری میں لے جانا ہے کہ خداوند تو جنگ لڑے ان کے ساتھ، تو ان کی جنگیں خداوند تو ان کے ساتھ جنگ لڑ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ جنگیں تیری نہیں میری ہے۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کاموں کو دیکھو۔ تو میرے عزیزو ہم کوئی جنگ نہیں ہاریں گے۔ عقابوں کی مانند وہ ہمیں زور دے گا، عقابوں کی مانند وہ ہماری جوانی کو نیا کر دے گا، عقابوں کی مانند وہ ہمیں تھکنے نہیں دے گا، عقابوں کی مانند وہ ہمیں ہر دم تازہ کرے گا، عقابوں کی مانند وہ ہمیں اگر وہ ہم کمزور بھی ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، جس طرح کی بھی مرضی مشکلاتیں ہیں، کوئی ننگی، کوئی تکلیف، کوئی ننگ پن، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ہمیں مسیحا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ عقاب نے دیکھ لیں 5 مہینے تکلیف میں گزاری، لیکن اس کے کیا ان 5 مہینوں کے بعد 5 مہینوں کے اندر اس کے پر بھی نکل آئے، اس کی چونچ بھی نہیں آگے، اس کے ناخن بھی نہیں آگے۔ تو کیا عقاب جس کو خداوند نے بنایا ہے وہ تو ایک پرندہ ہے، جب اس کے لیے خداوند ایسا کر سکتا تو ہم تو اس کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے نتھنوں کے اندر اس نے اپنا دم ڈالا ہے، تو آپ سوچیں وہ ہمیں کیوں نہ قوت دے گا، وہ ہمیں کیوں نہ اثر نو زور ہمیں دے گا۔ عقاب کو اگر وہ دے سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہم سے تو وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس نے ہمارے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو آج ہم نے ہمت نہیں ہارنی، اپنی پریشانی، اپنی تکلیفوں سے ہم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنا سب کچھ ہم نے یہوہ کے حوالے کر دینا کہ یہوہ میں تھک چکا ہوں، اب میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے، میری ہر چیز تیرے حوالے ہے، اب تو سب کچھ کر۔
اب میرے یہوہ تو سب کچھ کر، میرا سارے معاملات تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ تو دیکھیے گا یہوہ کیسے آپ کو سر بلند کرتا ہے، ہمیں اس پر یقین رکھتا ہے۔ کلام میں لکھا تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو ہراساں نہ ہو، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ تو میرے عزیزوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زور وہ دے گا، ہمیں بس اس پہ یقین کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے اس پہ۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے خوب سے خوب تر استعمال کرے۔ آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں۔ خداوند آپ کا شکر ہو، خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے خداوند عقابوں کی مانند خداوند میں اپنے لیے اور اپنے ہر بہن بھائی کے لیے زور مانگتی ہوں، میں خداوند آپ کی فتح کو مانگتی ہوں، اور خداوند آپ کے کلام کو مانگتی ہوں کہ ہماری زندگی میں آپ کا کلام پورا ہو۔ خداوند آپ کا شکر ہو، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ سب کچھ مانگتے ہیں باپ کے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور کثرت سے استعمال کر، اور اپنی قوت اور قدرت سے ہمیشہ خداوند آپ کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ عقابوں کے بارے میں مزید بائبل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں عبدیہ، اس کا 1 ہی چیپٹر ہے اور اس کی 40 آیت ہے۔ اس کے علاوہ استثنا، اس کا 32 باب، اس کی 11 آیت ہے۔ اس میں بھی عقاب کا حوالہ ہے۔ یرمیہ 44 اس کا باب ہے اور اس کی 22 ورس ہے۔ ان سب میں خداوند نے عقاب کے بارے میں ان ساری ورسز میں بتایا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو ان ورسز کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ باقی خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو خوب زور بخشے، آمین۔